سورۃ التوبہ آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں منافقین کی مذمت اور ان کے انجام بد کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ منافق لوگ ایمان والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے، کوئی بھی وہ اچھا کام کرتے تھے، ان کا کام تھا باتیں بنانا، اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان منافقین کے اس مذاق کا بدلہ میں خود لوں گا، اور ان کے لیے سزا یہ ہے، ان کا برا انجام یوں ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سنو، آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں تب بھی میرا اٹل فیصلہ ہے کہ میں نے ان کی مغفرت نہیں کرنی۔ کتنا برا انجام ہے کہ اللہ کے محبوب بھی اگر ان کے لیے استغفار کر لیں تب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی گھٹی کے اندر نفاق پڑا ہوا ہے، فسق و فجور پڑا ہوا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی پڑی ہوئی ہے، تو اس کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی مغفرت کبھی بھی نہ ہو۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو طعنہ زنی کرتے ہیں ان ایمان والوں پر جو خوشی خوشی صدقات اور خیرات دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت، یعنی کہ جو لوگ مالدار ہیں صحابہ کرام وہ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ریاکار، اور وہ لوگ لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس سوائے محنت مشقت کے اور کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، یعنی کہ نادار اور فقیر صحابہ ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ تم اتنا سا لے کے آ گئے، اس سے کیا کام ہونے والا ہے؟ یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان سے بدلہ لے گا، ان کے مذاق کا بدلہ اللہ خود لے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔
یعنی کہ ان کے لیے مغفرت اللہ سے طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کر بھی لیں 70 مرتن 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو جتنا لا سکتا ہے وہ لے آئے، اور ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ اس اعلان کے سنتے ہی صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ ہم اس قسم کے اعلان، اس قسم کی اپیل سنتے ہیں تو ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، ہم کہتے ہیں جی بس یہ تو ایک معمول کی بات ہے۔ اگر ہم سے کبھی ایسا مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، یا وہ فلاں فقیر کے لیے بیچارہ تنگ دست ہے اس کے لیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی خود مطالبہ فرمائیں کہ بھئی جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے، اس لیے کہ یہ ایک تنگ دستی کا زمانہ تھا، اور یہ تبوک کا جو سفر تھا بڑا لمبا سفر تھا، اور یہ بہت تنگی والا ایک لشکر تیار ہو رہا تھا، یعنی کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا کہ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک طرف قحط سالی ہے، کچھ ہے نہیں، جو کچھ نہ کچھ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، موسم بھی گرم ہے، یعنی کہ موسم بھی موافق نہیں ہے، زادرہ بھی ساتھ نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں۔ اب 6 بندوں کو ایک سواری مل رہی ہے، کہیں 10 بندوں کو ایک سواری دی جا رہی ہے، تو ان حالات کے اندر وہ کتنی تنگی کا زمانہ تھا۔ بہرحال صحابہ کرام کے جذبات جب دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک طرف جو منافقین کا کردار ہے، اب دیکھو کسی مومن نے جواب نہیں دیا، منافقین نے جو کچھ بھی کیا اس کا جواب اللہ نے قرآن کے اندر اتارا ہے۔ اگر اللہ قرآن مقدس کے اندر یہ جواب نہ اتارتا، ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کرتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اب ان کا کردار دیکھو، صحابہ کرام کے اندر کچھ ایسے بھی تھے جو بڑے مالدار تھے، جن میں ایک نام ہے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس بہت زیادہ کھجوریں تھیں، اور کھجور ظاہر سی بات ہے کہ زادرہ تھا۔ اس وقت تو اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو بس کھجور مل جائے کہتے تھے سب کچھ مل گیا۔ اس ایک صحابی نے 600 من کھجوریں دی، 600 من۔ کہنا بڑا آسان ہے، بات دل کی ہے۔ اس کا دل تھا کہ یہ اگر اللہ کو دے دوں تو میرا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ اور یہ صحابہ 30,000 کا لشکر ہے، یہ کم سے کم والی روایت ہے، ورنہ تو 60,000 70,000 کی روایت بھی ملتی ہے، 30 کو ہی لے لیتے ہیں تو 30,000 بندوں کے لیے 600 من، کوئی نہ کوئی تو دن گزاریں گے نا، کچھ نہ کچھ تو کام چل پڑے گا۔ اور یہ وہ ہیں کون؟ صحابہ کرام، اور اس وقت یہ اللہ کی راہ میں ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ایک بہت بڑا صدقہ تھا، ایک بہت بڑی نیکی تھی جو اللہ کو بڑی پسند آئی، اللہ کے نبی کو بڑی پسند آئی۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو پہلے بھی مالدار تھے، سب کچھ اللہ کے راہ میں چھوڑ دیا، اور جب مدینہ طیبہ آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ اب یہ مہاجر تھے، ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی۔ تجارت شروع کی، فرماتی ہیں اللہ مجھے ایسے دے رہا تھا، ایسے دے رہا تھا، اگر میں مٹی اٹھاتا تھا مجھے شک ہوتا تھا اس کے نیچے بھی سونا نہ نکل آئے، ہر طرف سے فراوانی۔ اور جب اللہ نے دیا
تو پھر اللہ کی راہ میں کتنا دیا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ ایک غلام آزاد کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، 30,000 غلام۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے، ورنہ ان کی جو سخاوت تھی وہ بڑی مشہور تھی اور ضرب المثل تھی۔ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے تھے۔ جب تبوک کا موقع ہے تو انہوں نے 4,000 دینار دیے، اور یہ بھی ساتھ عرض کیا اے اللہ کے رسول اس وقت میرے پاس کل 8,000 دینار ہیں، یعنی کہ آدھا اپنے لیے چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے اور آدھا اللہ کی راہ میں دے رہا۔ اور یہی وہ موقع تھا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج موقع ہے ابوبکر سے بڑھنے کا، میں تو آدھا رکھوں گا اور آدھا لے کے جاؤں گا۔ بڑے خوش تھے، بڑے مطمئن تھے۔ دوسری طرف جن کے ساتھ مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کچھ بچ تو نہیں گیا۔ جب یہ لے کے آئے تو پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بتاؤ عمر کتنا لے کے آئے؟ آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابوبکر کتنا لے کے آئے؟ فرمایا کہ سارے لے کے آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ تو اس موقع پر تمام صحابہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ ایک صحابی ایسا ہے جس نے اتنا دیا کہ سارے صحابہ کا ایک طرف، اس ایک کا ایک طرف۔ وہ کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا دیا؟ 1,000 دینار اور 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے۔ اب 70 گھوڑے کتنے قیمتی تھے؟ جب 6 بندوں کو یا 10 بندوں کو ایک سواری مل رہی تھی، یہاں 70 سواریاں دی ہیں۔ یہ لو 1,000 اونٹ دیے۔ اب 1,000 کتنے بندوں کا کام بن گیا؟ اب ایک اونٹ بھی بہت بڑی بات تھی، 1,000 اونٹ۔ تو جب منافقین نے یہ دیکھا، اب منافق تو دینے والے نہیں تھے، وہ دیکھ رہے تھے منظر، اچھا یہ اتنا لے کے آ گیا، یہ اتنا لے کے آ گیا، وہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگ گئے۔ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم بھی کچھ اس میں حصہ ملائیں۔ اب کہنے لگے بھائی بڑے ریاکار ہیں بھائی، یہ تو دکھلاوا ہے بھائی، اور کیا ہے، 1,000 اونٹ لے کے آ رہا ہے دکھلانے کے لیے سارا کچھ، بس نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ ایک تو اچھا کام کرنا نہیں ہے، دوسرا اگر کوئی کرے تو پھر برداشت بھی نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف ایک صحابی ہے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو گھر میں جاتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے؟ اللہ کے نبی نے مانگا۔ وہ کہتی ہے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے بھی گھر تھے صحابہ کرام تھے، یہ ان کی زندگی تھی۔ اللہ نے یوں تھوڑی فرما دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں سب سے راضی، یہ سب مجھ سے راضی۔ اللہ نے ایسے تھوڑے فرما دیا اولئک حزب اللہ کہ سن لو یہ میری جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سنو میری کامیاب جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت ناکام ہو سکتی ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے حق کے مومن ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ سراپا رشد و ہدایت ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ سب کے سب سچے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ اللہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اب یہ صحابی ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ گھر میں جاتے ہیں، اور جب بیوی بتلاتی ہے کچھ نہیں ہے تو بڑے افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا۔ دیکھو جس کے پاس ہیں اس نے تو دے دیا، لیکن ہے نہیں، معذور ہے۔ کیا جس ذات کے لیے دینا چاہتا ہے اس ذات کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو دیا ہی کتنا ہے کہ آج میں اس سے مانگوں؟ لیکن جذبہ بڑا سچا تھا۔ جب گھر سے جواب ملا پھر مایوس نہیں ہوئے، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، میں محنت تو کروں گا، حصہ تو میں نے ملانا ہی ملانا ہے۔ پھر رات بھر مزدوری کی،
اور مزدوری کرنے کے بعد 1 صاع کھجوریں ملی. 1 صاع 4 سیر کو کہتے ہیں, 4 کلو نہیں, سیر کلو سے چھوٹا ہوتا ہے. 4 سیر. اب پوری رات محنت کی اور محنت کرنے کے بعد 4 سیر کھجوریں ہاتھ آئی اور گھر میں کچھ تھا نہیں, خود مستحق تھے نا. اب ان میں سے نصف صاع 2 کلو 2 سیر کھجوریں وہ گھر میں رکھ لی اور 2 سیر لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جب یہ جا رہے ہیں اب منافقین کہنے لگے لو جی یہ بھی آگے نمبر بنانے کے لیے باتیں کرنے لگ گئے. کہنے لگے کہ دیکھو یہ بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ دیکھو دیکھو کتنا لے کے آ رہا ہے. اب یہ تو ان کی باتیں تھی نا. اللہ کو تو معلوم تھا کہ عاصم بن عدی بے شک 600 من لے کے آیا ہے, لیکن اس کے پاس ابھی گھر میں اور بھی تھی. لیکن جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا اس کا 2 سیر کتنا قیمتی ہے, اس میں اخلاص کتنا ہے, یہ اللہ خوب جانتا تھا. جب یہ لے کے آیا منافقین نے باتیں کی. جب یہ باتیں کرنے لگے اللہ کے نبی نے سن لی. اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو عقیل تیرا یہ چھوٹا سا تحفہ یہ بہت بابرکت ہے, اس کو یوں نہیں ڈالنا. اللہ کے نبی فرما رہے یوں نہیں ڈالنا, اس کو تھوڑا تھوڑا سب کے اوپر ڈال دو, یہ سارا کا سارا بابرکت ہو جائے گا. یہ ہے قبولیت, یہ ہے اخلاص, یہ ہے سچا جذبہ, یہ ہے حلال کی کمائی جس کو اللہ کتنا قبول کر رہا ہے اور اللہ کا رسول اس کو کتنا پروٹوکول دے رہا ہے. لے آؤ اور سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈالو. یہ حدیث پاک اللہ کے نبی کا فرمان ہے, یہ بہت بابرکت ہے, اس کی برکت سب کے اوپر ڈال دو, سب کے ساتھ یہ شامل ہو جائے. اب منافقین کیا باتیں کر رہے ہیں, اللہ کا نبی کیا سمجھ رہا ہے. اب جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہوگی تو بتاؤ کہ اس وقت صحابی کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا, کتنا وہ خوش ہوا ہوگا. رات کی جو محنت تھی, رات بھر کی کمائی, وہ کہتا ہوگا کہ بس میری زندگی کی کمائی یہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے آج کے درس کے اندر جو ہم نے یہ پڑھا ہے, اللہ کیا فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین, کہ وہ جو کہتے تھے منافق یہ ریاکار ہیں, یہ دکھلاوا ہے سارا کا سارا, یہ مالداروں کے لیے کہہ رہے تھے نا. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, متطوعین خوشی خوشی دینے والے. ان کا جو جذبہ تھا مالداروں کا اس کو بھی اللہ نے سراہا. اور اللہ فرماتے ہیں سنو ابو عقیل انصاری کی بات سنو, والذین لا یجدون الا جہدہم, وہ بھی تو ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے محنت کے, جو محنت کی رات کو. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو قرآن بنا دیا. جس پہ منافق باتیں کریں اللہ کا قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے. اور کچھ نہیں ہے, لا یجدون کچھ بھی نہیں پاتے, الا جہدہم مگر ان کی محنت ہے. رات بھر کی جو محنت تھی کمائی تھی وہ اللہ کو پسند آ گئی. منافقین کا کردار کیا ہے؟ ایک صحابی ہے اور رنگ کا کالا ہے, قد چھوٹا ہے, وہ ایک اونٹنی لے کے آتا ہے اور اونٹنی ایسی خوبصورت ہے, اتنی اعلیٰ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں شاید ہی اتنی خوبصورت اونٹنی, اتنی بہت زیادہ قیمتی اونٹنی کسی کے پاس ہو. وہ لے کے آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تحفہ قبول فرما لو. اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت اعلیٰ سواری ہے, اعلیٰ اونٹنی ہے, بڑی قیمتی ہے. منافق کہتے ہیں اونٹنی تو اچھی ہے, ہاں ہاں یہ تو اس مالک سے بھی زیادہ اچھی ہے. جملے دیکھو ان کے, تیر کیسے چلاتے ہیں زبانوں سے. یعنی کہ اونٹنی تو اچھی ہے لیکن مالک کے اوپر طنز کیا, قد چھوٹا ہے, رنگ کالا ہے. کسی انسان کو گورا یا کالا کون بناتا ہے؟ قد چھوٹا بڑا کون بناتا ہے؟ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا کیوں ہے, یہ کالا کیوں ہے, یہ موٹا کیوں ہے, بات یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی کے ساتھ نہ کالا بن سکتا ہے نہ گورا بن سکتا ہے. اگر ہم کسی کے اوپر طنز کرتے ہیں اس پہ نہیں کرتے, ہم اللہ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بات کہ نہیں ہے, کسی کا مذاق مت اڑایا کریں. اس لیے کہ سب انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور سب کے سب اللہ کے پیارے ہیں.
ہمیں نہیں معلوم کون سے انسان کے اندر کون سی خوبی ہے، اس کی کون سی ایسی ادا ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب اس صحابی کی شکل کے اوپر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں منافق، اور کہنے لگے کہ دیکھو اونٹنی تو واقعی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو مالک سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ بات بھی سن لی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، جو بندہ بک بک کر رہا تھا اس کے پاس 100 اونٹ تھے، فرمایا کہ یہ جو 100 اونٹوں کا مالک ہے اس سے یہ میرا صحابی بہتر ہے، اور 3 بار فرمایا۔ اللہ کے نبی کو تو سارے صحابہ پیارے تھے۔ بلال حبشی گورا چٹا تھا، وہ بھی تو کالا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو کتنا پسند تھا۔ سفر پہ جا رہے ہیں، بلال چلو میرے ساتھ، جہاں بھی جاتے تھے بلال کو ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا پھر بلال چلا گیا، مدینہ طیبہ چھوڑ گیا، کافی عرصہ ہو گیا وہ نہیں آیا، پھر اللہ کے نبی خواب کے اندر ملتے ہیں بلال کو، بلال میرا شہر چھوڑ کے چلا گیا، ملنے نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی کو تمام صحابہ سے محبت تھی، وہ بے شک کالے تھے یا گورے تھے، وہ چھوٹے قد کے تھے کہ بڑے قد کے تھے، اصل بات یہ تھی کہ جو ان کا دل تھا وہ بڑا پاک تھا۔ جو مرکز ہے انسان کا، ایمان اور تقوی کا، وہ ان کا بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اللہ کو اور اس کے رسول کو وہ بڑا پسند تھا۔ اسی لیے اگر کوئی منافق کسی صحابی پہ بات کرتا تھا، اس صحابی کے جواب سے پہلے اللہ کا نبی جواب دیتا ہے۔ جب کسی صحابی اللہ کے نبی پہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی سے پہلے اللہ خود جواب دیتا ہے۔ یہ محبت کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سنو، یہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، ان کے مذاق کا بدلہ اللہ خود لے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، اور اگر آپ 70 بار بھی کریں، 70 بار کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا، یا تجھے اب نے 100 بار سمجھایا ہے، 100 بار تو یہ سمجھایا، تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ 100 بار ایک محاورہ ہے ہماری زبان میں۔ تو یہ 70 کا لفظ 70 مرتبہ یہ عرب لوگوں کا محاورہ تھا۔ اس سے مراد فکر 70 نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ جتنا بھی زیادہ کر لیں، جتنی بار بھی استغفار کر لیں، اس کا یہ مقصد ہے، لیکن پھر بھی ان کی مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ جو آیات ہے، اسی آیت کریمہ کے اندر اصل تو یہ ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے لیے، لیکن بہرحال کوئی بھی منافق ہو سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ بالخصوص یہ جو رئیس المنافقین تھا، یہ اگرچہ منافق تھا، اس کے باوجود اس نے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں اللہ کے نبی کو کہنا کہ بس اپنا کرتا بھی دے دے کفن کے لیے، اور یہ ہے کہ اپنا لعاب بھی میرے منہ میں ڈالے۔ جب اللہ کے نبی سامنے ہوتے تھے تب اس وقت یہ حرز سرائے کیا کرتا تھا، باتیں بنایا کرتا تھا، گستاخیاں کیا کرتا تھا، اور کیا کہتے ہیں مر جاؤں نا میرے منہ کے اندر نا لعاب بھی ہو جائے اور جنازہ بھی پڑھا دیں۔ یہ سمجھتا تھا کہ میرے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے سارا کام کیا، کیونکہ جس کا بیٹا تھا وہ پکا مومن تھا، صحابہ رسول تھا، اس نے ساری باتیں بتلائی۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا عنایت فرمایا، اس کے منہ کے اندر مبارک لعاب بھی ڈالا، جنازہ بھی پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھانے لگے حضرت عمر اس وقت آگے آ گئے، اے اللہ کے رسول یہ وہی نہیں ہے تبوک میں کیا کیا تھا، احد میں کیا کیا تھا، فلاں موقع پہ کیا کیا تھا، آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں، ابھی تک یہ حکم نہیں اترا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی تک مجھے اللہ نے منع تو نہیں کیا نا، جب منع کرے گا پھر تو نہیں کروں گا، ابھی تک مجھے اللہ نے منع نہیں کیا اس لیے میں کروں گا۔ جو اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے حضرت عمر کو تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھو جی بڑی بات ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ بعد میں اللہ نے منع بھی کر دیا، وہ آیات انشاءاللہ آئندہ آ جائیں گی کہ اللہ نے منع بھی کر دیا کہ ان کا نماز جنازہ آئندہ نہیں پڑھنا، استغفار نہیں کرنی، ان کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا، وہ ساری تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے حضرت عمر اپنا جذبہ دکھا رہے تھے اور اللہ کو بھی وہ جذبہ پسند آ رہا تھا، اس لیے تو بعد میں اللہ نے حکم بھی اتار دیا آج کے بعد یہ میرا فیصلہ ہے کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ لیکن اللہ کے نبی جو دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی کی جو مبارک نظر تھی اس کا کرشمہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں میں یہ عمل کروں گا، ابھی تک اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ میرے اس عمل سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، اپنا کرتا مبارک دیا اور مبارک لعاب عطا فرمایا،
نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد کیا ہوا؟ جو منافق تھے، عبداللہ بن ابی کے اپنے قریبی جو منافق تھے، وہ کہنے لگے بھئی اللہ کے نبی کو تو سارا پتہ کہ یہ منافق ہے، بھئی جو منافقوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتا ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ تو 1000 منافق اسی وقت سچے دل سے توبہ کر کے وہ صحابی بن گئے۔ 1000 منافق اسی ٹائم پکے مومن بن گئے، ایک عمل سے۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ عام بندہ کہاں دیکھ سکتا ہے؟ بہرحال بات یہ ہے کہ جو منافق لوگ تھے ان کا کردار آج ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس بات سے دکھ ہوتا ہے کہ آج منافقین کا کردار ہم مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے۔ آج اگر کسی محفل کے اندر، وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، بازار ہو، کہیں پر بھی دیکھ لو، کہیں پر اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور اگر وہاں پر اسلام کے لیے، دین کے لیے اگر وہاں پر چندے کی اپیل ہوتی ہے، کوئی دے دیتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں نا، ہاں جی بس اس نے تو جان بوجھ کے نا وہ ریاکاری کی ہے۔ ہم کوئی نہیں کہتے ہیں۔ کوئی غریب بیچارہ اگر وہاں سے آ جاتا ہے نا، اور کسی نے کہا جی میری 10 بوری لکھو گندم کی، وہ کہتے ہیں میری 15 بوری لکھو۔ ایک غریب آتا ہے، وہ 20 روپے نکال کے دیتا ہے، ہم ہنستے؟ کوئی نہیں ہنستے۔ بیگ نے 20 بوری دیے، یہ 20 روپے لے کے آیا کھڑا ہے، ہنستے ہیں؟ تو یہ ہنسنا، یہ مذاق اڑانا، یہ کس کی عادت تھی؟ سارے کام تو ہم وہی کر رہے ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں جی ہم تو ذلیل ہو گئے، حکمران ہمارے برے ہیں، مہنگائی کا سیلاب آ گیا، اور زیادہ آئے گا، اس سے زیادہ برے حکمران مسلط ہوں گے جب ہمیں ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ منافقین کی صفات ہیں، بچو۔ نام لیتے ہو صحابہ کرام کا، نام لیتے ہو انبیاء کرام کا، نام لیتے ہو اولیاء کرام کا، کردار تمہارا منافقوں والا ہے۔ ادھر کہتے ہو اللہ عمر جیسا حکمران دے دے، پہلے اس جیسی رعایت تو بن کے دکھاؤ، جو اس کی رعایت تھی پہلے وہ تو بن کے دکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ ہیں، راستے کے اندر ایک چرواہا ملتا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اسے تو نہیں پتہ کہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا کرے کہ بکری تو دے دے۔ اس نے کہا میری بکری ہیں، میں تو چرواہا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، دے دے، تجھے پیسے دیتے ہیں، جتنے پیسے مانگے گا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں کیسے لے لوں، میری ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ تو اس کو یوں کہنا کہ بھیڑیا تھا کہ بکری کو لے کے چلا گیا، مالک کو کیا پتا؟ وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اس مالک کو چکر دے دوں گا، وہ مالک جو دیکھ رہا ہے عمر، اس کا جواب ہے تیرے پاس۔ امیر المومنین خوش ہو گئے، فرمایا کہ اے چرواہے، میں امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ فرمایا کہ الحمدللہ جس رعایا کے اندر چرواہے ایسے ایمان والے ہوں۔ فرمایا کہ ہم اب کبھی بھی ہماری ترقی رک نہیں سکتی، تنزلی کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ جب رعایا ایسی کامل الایمان تھی، آج تو جس کا بس نہیں چلتا وہ کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ، حلال ہے حرام ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو صحابہ کرام کے تابع کریں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، جو اللہ کے مقرب، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ جب اللہ قرآن مقدس کے اندر ان کا کردار ہمارے سامنے رکھتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو ایسے بن جاؤ، جیسے میرے نبی کے صحابہ ہیں تم ایسے بن جاؤ۔ ان کا نام تو لیتے ہو، اتباع کرتے ہو، تمہیں موت پڑتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہیں۔ ہم وہ تو بننے سے رہے، ہم نے تو نقل کرنی ہے، وہ اصل تھے، ہم نقل ہیں۔ اگر نقل بھی کرنا شروع کر دیں اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ نقل تو کریں، ہم یہ کہتے ہیں جی کہاں جی ہم وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں جی، وہ ان کا درجہ اور تھا جی، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کیوں بس میں نہیں ہے؟ کیا حلال حرام کی تمیز کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے؟ نمازوں کو پابندی سے پڑھنا ہمارے بس میں نہیں ہے؟ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق ہمارے بس میں نہیں ہے؟ سب کچھ بس میں ہے، اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا اللہ ہمیں حکم کیوں دیتا؟ بات یہ ہے کہ ہماری نیت خراب ہو گئی ہے۔ نیت صاف تو منزل آسان۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی نیت درست کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اب تک ہم نے بڑی باتیں بنائی ہیں، بس صرف ہم باتونی ہی تھے،
ہمارے اندر عمل نہیں تھا، اے اللہ ہماری زندگی صحابہ والی زندگی بنا دے۔ ہم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور عزم کر لیتے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور برسے گی ہمارے اوپر، اور اللہ تعالی ہمارے جذبے کو بھی قبول کر لے گا۔ تو اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم سچے پکے مسلمان اور مومن بن کر جئیں، اور ہم مریں تب بھی ہم مسلم اور مومن ہوں۔ اللہ تعالی ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔